کب موقع آئے اسے نقصان پہنچا دوں اور اس کی خرابی اور اس پر اگر مصیبت آ جائے تو دل میں خوش ہو. یہ ہے کینہ. مسلمان کے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا دل صاف ہونا چاہیے بالکل. اور ایسا ہے آدمی ایسا کمزور ہے وہ کوشش کرتا بھی ہے. کبھی اسے معلوم ہو جائے کہ تمہارے دشمن اس مصیبت میں مبتلا ہے تو غیر اختیاری طور پر دل خوش ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا قابل علاج بیماری ہے, اس کا علاج کرو. سوچ سوچ کر اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرو, کینہ اور بغض. تو یہ مبارک راتیں جو یعنی طاق راتیں, ہو سکتا ہے کبھی بھی شب قدر ہو سکتا ہے گزشتہ رات گزری ہے وہی شب قدر ہو, جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آخری راتوں میں اسے طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ہمارے پاس ابھی بھی کئی راتیں باقی ہیں, اس میں عبادت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرے آدمی. مثلا عام طور پر وہ صدقہ کرتا ہے اور طاق راتوں میں کچھ زیادہ صدقہ کر دیا, 1 پاؤنڈ کے بدلے 2 پاؤنڈ اس نے کر دیے 3, تو کتنا گنا زیادہ وہاں پر ملے. 1000 شہر 100 مہینے, کتنے سالوں کی عبادت اسے مل جائے گی. بلکہ خیر من 1000 شہر, بہتر ہے 100 مہینوں کی عبادت سے. کتنی بہتر؟ دگنی, چوگنا, 10 گنا, 50 گنا, 100 گنا, 1000 گنا. کچھ نہیں بتلایا, 1000 گنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو اس کی یہاں کس چیز کی کمی ہے. بہرحال یہ مبارک راتیں آنے والی ہیں اور گزر رہی ہیں. خوب کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اس کے اندر. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علامات سے اگر مجھے یہ محسوس ہو, علامات سے اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ آج شب قدر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کہا کہ یہ دعا پڑھنا, اللہم انکا عفو تحب العفو, آپ معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنا پسند کرتے ہیں, لہذا ہمیں معاف فرما دیجیے. یہ ایک مانگ کر ہے بندہ. اللہ رب العزت کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. ایک اور اہم مجھے ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی تھی کہ مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ کبھی کبھی پڑا ہوا رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ افطاری جب کرتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات ختم. عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعماله الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حضور نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے اور پیش کیے جاتے ہیں, تو میں نے اجر و ثواب والے عملوں میں دیکھا کہ تکلیف دینے والی کوئی چیز راستے پہ پڑی ہے اور کسی نے ہٹا دی. اور میں نے گناہوں کے کام میں یہ دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اس پر سزا ملے آدمی. برائیوں میں نے امت کی برائیوں میں یہ دیکھا کہ مسجد میں بلغم پڑا ہے اور اسے دفن نہیں کیا گیا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کا یہ فرش جو ہے وہ مٹی کا ہوتا تھا. عام طور پر اگر کسی کو بلغم نکالنے کی نوبت آئی تو زمین کرید کر پھر اسے دفن کر دیا جاتا تھا. یہ اس کی صفائی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ پڑا ہوا ہے بلغم, ناک سے نکلا ہوا بلغم یا منہ سے. میں ناک سے نکلی ہوئی ریزش کو بھی بلغم ہی کہتا ہوں, وہ بھی بلغم ہی کی شکل ہے. تو اس نے منہ سے یا ناک سے نکلی ہوئی بلغم کو دفن نہیں کیا. تو جب ان چیز دفن کرنا, یہ دفن نہ کرنا یہ برائی میں شمار ہوگا. ہمارے سامنے کچرا پڑا ہے, ہمارے سامنے ٹوائلٹ رول کا ٹکڑا پڑا ہے اور کچھ پڑا ہے, اور ہم یہ کہیں مؤذن صاحب صاف کریں گے, فاروق بھائی جو فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں وہ ٹھیک کر لیں گے. نہیں, ہم تمام پر یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں کچرا نظر آئے اسے اٹھانے کی کوشش کریں. اور ایک اعلان ہے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہر سال کہ جو عید الفطر کا جو فطرانہ ہے وہ جمع ہوتا ہے تو ہم عید کی رات ہی کو وہاں تقسیم کرواتے ہیں غریبوں کی. 3-4 جگہوں پر الگ الگ اس کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں.
ان لوگوں کو، اور علماء اس پر برابر نظر رکھتے ہیں، اگر کوئی مجتہد نہیں ہے یا مجتہد تھا گزشتہ سال اب نہیں ہے تو اسے کٹ کر دیا جاتا ہے، کسی اور مجتہد کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ معمول ہے ہمارے یہاں، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ان لوگوں کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور یہ چیز بھی آپ کے سامنے رہے کہ آپ کی عید کی نماز یہاں ہونے سے پہلے وہاں پر وہ چیز پہنچ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا